ان چیزوں سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے روندے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ قوت ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل کے پاؤں نہیں رہتے۔ اچھی طرح جان آج ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، امریکہ کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بڑی امپائریں نہیں تھی، فارس کی اور روم کی، کیا تھا عربوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمی تھی، لاکھوں کی سورسز تھی۔ دونوں امپائر جو ہیں ان کے پاس کیا نہیں تھا، لیکن جب حق آیا ہے تو باطل کھڑا نہیں رہتا۔ اچھی طرح جان لیجئے کیوں؟ اس کے ساتھ اس ارض و سما کے مالک کی تائید ہوتی ہے جس کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور آج بھی اسی ہی کے اذن سے جو کچھ ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا، لیکن اس کی تائید تب آتی ہے جب انسانوں کی ذمہ داری جو ہو وہ اپنی پوری کریں، تو پھر اس کی مدد آتی ہے۔ وہ گھر بیٹھے مدد نہیں کرتے۔ تو آج اس کے لیے لازم ہے جماعتی زندگی، اور جماعت وہ جو لسن اینڈ اوبے کے قانون پر ہو، جس کا حکم سنا جائے اور مانا جائے، پتا ہو کہ میرے پاس اتنی قوت ہے، میری کال پہ اتنے آئیں گے، پھر ہی کوئی ایکشن لے سکتا ہے، وہ ورنہ کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس سمع و طاعت کی بنیاد پر ہو، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، لیکن وہ تو ذہنوں سے جا رہے ہیں۔ کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، علیکم بالجماع، مسلمانوں تم پر جماعتی زندگی فرض ہے، لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، دیکھو اکیلے اکیلے رہنے سے بچنا، کہیں انفرادی زندگی پہ نہ آ جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ صرف اپنے پیچھے لے جاتا ہے۔ وَمِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جب دو آدمی مل کر اکٹھا ہو جاتے ہیں، جماعتی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو ان سے وہ دور رہتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا۔ وَمَنْ أَرَاهُ بَهُوهَةِ الْجَنَّةِ، اور جسے جنت کی خوشگواری چاہیے، فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، اس سے لازمی جماعتی زندگی اختیار کریں۔ یہ بھائی تقاضا ہے اس کا، دین کا۔ اگر یہ دین ہے تو، اگر مذہب ہے تو جماعت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو انفرادی معاملہ ہوتا ہے، اور ہم نے ذہنی طور پر اسے مذہب قبول کر لیا ہے، اس لیے انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، نماز روزہ کر کے سمجھتے ہیں سب کچھ کر دیا۔ نہیں بھائی، جب تک کہ اللہ کا وہ نظام قائم نہیں ہوتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا گیا، جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا، اور وہ بغیر قوت کے نہیں ہوتا، اس کے لیے قوت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس نقطہ نظر سے بھی پڑھنے کی توفیق دے، اسے سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اپنی ذمہ داریاں بھی جو ہم پر عائد ہوتی ہیں انہیں رسول ماننے کی، ان کا بھی شعور دے، تاکہ ہم آخرت کے اندر سرخرو ہو سکیں، آخرت کے اندر ان کے امتی کہلا سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔ یہ تو پہلے لمحہ سارا پرچہ ہے، بعد میں مجھ سے بات کر لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا نہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ ہی کا شکر ہے جس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، اپنے رسولوں کو مبعوث فرما کر اپنا کلام نازل کیا، اور ہمارے لیے رہنمائی پیدا کر دی۔ اگر وہ بندوبست نہ کرتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا رب العالمین۔ اے اللہ،
وہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور سلامتی سے نواز، جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے اور تکلیفیں جھیل کر یہ دین ہم تک پہنچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس دنیا میں وہی کچھ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور اے اللہ ہماری آخرت سنوار دے، اور اے اللہ وہاں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں سے ٹیڑھ دور کر دے، کہیں اس میں ٹیڑھ نہ پیدا کر، اور اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کے ساتھ فوت ہو گئے، اور اے اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں، بخل، حسد اور بغض اور کبر نکال دے، اور اے اللہ کلمے کی بنیاد پر ہمیں بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ اخوت پیدا ہو جائے، اور اس بنیاد پر ہمارے اندر اکٹھ پیدا ہو جائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے محنت کر رہا ہے اللہ اس کی مدد فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق دے دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔